MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
صل على حبيبنا صل على محمد صل على إمامنا صل على محمد صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جمعہ بابرکت ہوتا ہے، لیکن یہ جمعہ جو آج کا جمعہ ہے بطور خاص جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے بہت برکتیں لے کر آیا ہے، کیونکہ یہ وہ پہلا جمعہ ہے جو اس وقت دنیا کے 4 بر اعظموں میں براہ راست دیکھا اور سنا جا رہا ہے. یعنی اس جمعے کا یہ خطبہ میری مراد ہے، اس وقت دنیا کے 4 بر اعظموں میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے. پاکستان میں جماعتیں بڑی دیر سے محرومی کی شکایت کرتی تھیں کہ خطبات کے براہ راست سننے سے محروم ہو چکی ہیں. ایک شخص نے شعروں میں اپنے دل کی حقائق بیان کی تھی کہ کبھی ہم آمنے سامنے بیٹھ کر جمعہ میں شامل ہوا کرتے تھے اور خطبہ سنا کرتے تھے، اب کیسٹوں کے سہارے آواز پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خدا تعالیٰ کے اپنے فضل کے ساتھ جماعت کی اس گیریا اوزاری کو سن لیا، اور اس وقت پاکستان میں ہزارہ لوگ جن کی تعداد ہو سکتا ہے 1 لاکھ کے لگ بھگ ہو، براہ راست مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میری آواز بھی سن رہے ہیں. اس طرح ان کی ایک دینہ پیاس اللہ تعالیٰ نے بجھا دی، اور انہی کی دعاؤں کی برکت ہے اور انہی کا فیض ہے جو آج جاپان میں بھی اس وقت یہ خطبہ سنا جا رہا ہے، سڈنی میں بھی، اور افریقہ کے مختلف ممالک میں بھی، اور اسی طرح بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، سولومن آئلینڈ تک بھی یہ تصویر پہنچ رہی ہے اور آواز جا رہی ہے. لیکن غالباً ابھی وہاں مناسب ڈش لگوانے کا انتظام نہیں ہو سکا. لیکن یوں یہ بات پھیلتی چلی جائے گی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. دنیا کے مختلف ممالک میں جماعتوں میں بھی براہ راست خطبہ سننے کا شوق بڑھتا جائے گا اور ذرائع مہیا ہوتے چلے جائیں گے، اور انفرادی طور پر بھی گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ وہ خواتین اور بچے جو جمعوں پر نہیں جا سکتے، وہ مرد بھی جن کے ہاں جمعے کا وقت نہیں ہوگا، گھر پہ بیٹھ کر انشاءاللہ تعالیٰ خطبات سے فائدہ اٹھا سکیں گے. پاکستان میں اس وقت 4:30 اس وقت تقریباً 4:45 کے قریب ہوں گے، 5 بج کے، کیونکہ 4 گھنٹے کا فرق ہے. 5:45 کے لگ بھگ ہوں گے. ہندوستان میں 6 بجے ہوں گے، بنگلہ دیش میں 6:30، اور انڈونیشیا میں 7:30، اور جاپان میں 9:30، اور آسٹریلیا میں 10:30 یعنی رات کے، اور سولومن آئلینڈ میں 11:30. افریقہ میں مختلف وقت ہیں. اس وقت گیمبیا اور مغربی افریقہ میں
ایک گھنٹہ ہم سے پیچھے ہیں. ویسے تو وقت ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن کیونکہ یہاں گرمیوں میں وقت آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے وہاں اس وقت 1:45 کا وقت ہوگا، اور مشرقی افریقہ میں 3 گھنٹے آگے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 4:45 کا وقت وہاں ہوگا. تو وقت مختلف ہیں، لیکن خطبہ ایک ہی ہے، آواز ایک ہے، تصویر ایک ہے، اور کل عالم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انتظام مہیا فرما دیے. مولویوں کو میں نے پاکستان میں یہ نصیحت کی تھی کہ احمدیت کے رستے نہ روکو، تمہیں نقصان ہوگا، اور خطبات میں خوب کھول کر بیان کیا تھا کہ ایک رستہ روکو گے خدا 20 رستے اور کھول دے گا، اور اگر زمینی راہیں بند کرو گے تو آسمان سے اس کثرت سے فضل نازل ہوں گے، تم کسی زور، کسی برتے پر، کسی طاقت سے ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے. اس لیے بیکار کی کوشش ہے. کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اپنا پیسہ ضائع کرتے ہو، خدا کا غضب کماتے ہو اور فائدہ کچھ بھی نہیں. مجھے یاد ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ جب آسمان سے جماعت پر فضلوں کی بارشیں نازل ہوں گی تو کیا تمہاری چھتریاں اور صاحبان ان بارشوں کو روک سکیں گے؟ وہ رحمتوں کے بادل جو افق تا افق پھیلے ہوں، اور وہ رحمتوں کے بادل جو آج 4 بر اعظموں تک پھیل چکے ہیں اور خدا کے فضلوں کی بارشیں برسا رہے ہیں، کہاں ہے وہ دنیا کا مولوی جو اس کی راہ میں حائل ہو سکے؟ کون سی ان کی چھتریاں ہیں، کون سے ان کے صاحبان ہیں جو خدا کے ان فضلوں کو روک سکتے ہیں؟ اب تو یہ حقائق عام ہو رہی ہے. اب تو ان کے لیے یہی ہے کہ تو سنتا جا، شرماتا جا. تمہاری کوششوں نے برعکس نتیجے پیدا کیے ہیں، اور ایسے برعکس نتیجے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں. اس لیے اپنی طرف سے تو میں نے نصیحت تمہیں یہی کی تھی کہ رک جاؤ، مگر اب میں سوچتا ہوں کہ اگر رک جاتے تو پھر اللہ کا فضل ہوا یہ نہیں رکے. جو کچھ تمہارا زور ہے کرتے چلے جاؤ، جتنی طاقت ہے، جتنے بساط ہے. جس طرح قرآن کریم نے شیطان کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اپنے لشکر دوڑا لاؤ، اپنے گھوڑے چڑھا لاؤ، لیکن میرے بندوں پر تمہیں غلبہ نصیب ہو. ہم خدا کے بندے ہیں، تمہیں ہرگز ہم پر غلبہ نصیب نہیں ہو. جو طاقتیں ہیں برے کار لاؤ، خدا کی قسم تمہیں کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کے بندوں پر غیر اللہ کو غلبہ نصیب ہونا ممکن ہی نہیں، ان کے مقدر کی بات نہیں. بس آج اس خطبے میں سب سے پہلے تو اپنے پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کو اپنی طرف سے، اب تمام حاضرین جمعہ کی طرف سے نہایت محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پہنچاتا ہوں اور دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر ہندوستان میں جو سننے والے ہیں ان کو بھی، اور بنگلہ دیش میں بھی، اور انڈونیشیا میں بھی، اور جاپان میں بھی، اور آسٹریلیا میں بھی، افریقہ کے مختلف ممالک میں بھی، جو لوگ اس وقت اس خطبے میں حاضر ہیں، یعنی آواز اور تصویر کے ذریعے، ان سب کو میری طرف سے اور تمام حاضرین جمعہ کی طرف سے نہایت محبت بھرا سلام اور دعاؤں کے تحفے ہیں جو آپ پیش کرتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے چودھری محمد علی صاحب کی ایک نظم الفضل میں چھپی تھی، اس کا ایک شعر نام لیے بغیر دراصل مجھے ذہن میں رکھ کر کہا گیا تھا، اور وہ بات کھلی کھلی باہر تھی. وہ شعر تھا کہ کبھی تو اس سے ملاقات ہوگی جلسے پر، کبھی تو آئے گا وہ وصل کے مہینوں میں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ اب تو ہر ہفتے جلسے ہوا کریں گے، اور وصل کے مہینوں کا انتظار نہیں، وصل کے ہفتوں کا انتظار ہے جو اب جاری ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بات پھیلتے پھیلتے اب امریکہ تک بھی جا پہنچے گی، اور کینیڈا تک بھی، اور کل عالم پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز گونج ہو جائے گی، اور خدا تعالیٰ کا یہ کلام بڑی شان کے ساتھ پورا ہوگا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ادنا غلام کو جو توفیق ملی ہے، آئندہ آنے والے بھی اسی الہام کی برکت سے براہ راست تمام دنیا کو مخاطب ہوا کریں گے
اور زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز سنی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کے احسانات ہیں اتنے کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، اتنے کہ ساری زندگیاں بھی خدا کے حضور کو قربان کر دیں تو ان کے شکر ادا نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندے بنائے اور نہ شکرانہ بنائے، کیونکہ اگر ہم شکر گزار بندے بن جائیں تو جو احسان ہم گن نہیں سکتے ان میں سے ہر احسان پھر نشو و نما پائے گا، ہر احسان کو پھر بکثرت پھل لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا. بس شکر گزار بندوں کا یہ انعام مقدر ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا اور آپ کے فیض سے ہم سب تک پہنچا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، لئن شکرتم ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بڑھاؤں گا، ضرور بڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب جو فیض خدا کے ہم پر نازل ہو رہے ہیں، انہوں نے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے اور پھیلنا ہی پھیلنا ہے اور پھولنا ہے اور پھلنا ہے. تمام دنیا میں یہ بات پھیلتی چلی جائے گی. اس لیے جماعت احمدیہ کو ان نئی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے جو خدا کے فضلوں کے نتیجے میں ہم پر عائد ہوئی ہیں، اپنی زندگیوں میں جہاں تک ممکن ہو روحانی انقلاب برپا کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ میں نے تبتل اللہ کا مضمون بیان کرنا شروع کیا اور جماعت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تک غیر اللہ سے کٹ کر خدا کے نہیں ہو جاتے یا غیر اللہ سے کٹنے کا سلسلہ شروع نہیں کر دیتے، اس وقت تک حقیقت میں ہمارے سارے کام خدا نہیں بنائے گا. کچھ کام ایسے ہوں گے جن میں ہم خدا کی بجائے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہ کام تو خدا نہیں بنائے گا. خدا تو وہی کام بنایا کرتا ہے جن پر تمام تر توکل اور انحصار انسان خدا کی ذات کی پر کرے. بس تبتل کا یہ معنی ہے کہ دنیا سے اپنی امیدیں، اپنی حرصیں، اپنے خوف، اپنی سب تمہیں کاٹ لو اور صرف خدا ہی پر توکل کرو، اسی کے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے بنائے گا، تمہارے سارے بوجھ اٹھائے گا، تمہاری ساری مشکلات دور فرمائے گا. تم خدا کی آواز بن جاؤ گے، تمہاری حرکت خدا کی حرکت ہو جائے گی، تم خدا کے وہ نمائندہ بن جاؤ گے جس کا غالبانہ مقدر ہے اور کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو ٹال نہیں سکے گی. یہ وہ مضمون ہے جس کی تفصیلات میں جا کر میں یہ بیان کر رہا ہوں آج پچھلی 2 خطبوں سے کہ سب سے بڑا بت جو تبتل کی راہ میں حائل ہوتا ہے، یعنی دنیا سے کٹ کر خدا کا ہو جانے کی راہ میں جو بت حائل ہوتا ہے وہ جھوٹ کا بت ہے. سب سے زیادہ عبادت دنیا میں جھوٹ کی ہو رہی ہے. وہ قومیں جو خدا کی قومیں کہلاتی ہیں، وہ اہل مذاہب جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جن کی مذاہب کی بنیادیں الہام پر مبنی ہیں، یعنی الہام کے ذریعے وہ بنیادیں قائم ہوئیں، ان مذاہب کے ماننے والوں کی بھاری اکثریت، اتنی بڑی بھاری اکثریت کہ بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو اس اکثریت میں استثناء نہیں ملے گا، جھوٹ کی عبادت کرتی ہے. ان کا اوڑھنا بچھونا جھوٹ، ان کی امیدیں جھوٹ سے وابستہ، خوف میں نجات جھوٹ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ کی طمع ہے جو ان کا سہارا بنتی ہے. اگر نام خدا کا لے رہے ہوں اور سجدے بتوں کو کر رہے ہوں تو خدا ایسا نادان تو نہیں کہ ان سجدوں کو جو بتوں کو کیے جا رہے ہیں قبول فرما لے گا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب تم جانور ذبح کرتے ہو جبکہ خدا کے سوا کسی اور نام پر، تو وہ گوشت اور وہ قربانیاں خدا کو بہرحال نہیں پہنچتی، وہ دنیا کے لیے ہیں، دنیا کے لیے ضائع ہو جاتی ہیں. اس بعض لوگ جو خدا کو مد نظر رکھ کر بھی بظاہر خدا کے لیے اپنی عبادتیں وقف کرتے ہیں، ان کی نمازوں کا اٹھنا بیٹھنا خدا کے لیے ہوتا ہوگا اور وہ بھی بظاہر، ان کا گرجوں میں جا کر سروسز میں شامل ہونا بھی خدا کی خاطر بظاہر ہوتا ہوگا، ان کا دوسرے عبادت گاہوں میں جا کر خدا کے سامنے سر جھکانا بھی بظاہر خدا کے لیے ہوگا.
لیکن مساجد سے باہر آنے کے بعد جب ساری زندگیاں غیر اللہ کے لیے وقف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اس تھوڑی سی عبادت کو کبھی قبول نہیں کرے گی جو اس کے لیے الگ کی گئی. لیکن جب میں نے بظاہر کا لفظ استعمال کیا تو عمدن میں نے ایسا کیا کیونکہ وہ لوگ جو موحد ہیں ان کی بھی عبادتیں اکثر خدا کے لیے نہیں ہوتی اور ان کے خیالات ان کو عبادتوں میں گھیر لیتے ہیں، ان کے فکر دامنگیر ہو جاتے ہیں، کئی قسم کے جن ہیں جو ان کو چمٹ جاتے ہیں اور عبادت کا اکثر حصہ بغیر مغز کے رہ جاتا ہے. تو جب موحدین کا یہ حال ہے تو جو موحد نہیں ہیں، جو سراسر شرک کی عبادت کرتے ہیں، ان کا اندازہ کریں کہ ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے حال سے پہلے خود واقف ہو. ہم میں سے ہر فرد اپنے نفس کا تجزیہ کرے، اپنے خیالات، اپنی نیتوں کا تجزیہ کرے اور اپنا مقام معلوم کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. یہ پتہ کرے کہ کتنی اس کی عبادت اللہ کے لیے خالص ہے اور کتنی غیر اللہ کے لیے ہے. اس کی زندگی کا کتنا حصہ خدا کے ذکر میں گزرتا ہے اور کتنا غیر کی باتیں جپتے ہوئے وقت کرتا ہے. یہ ظاہری جپنا مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ خیالات اگر غیر سے چمٹے ہوئے ہوں تو نام خدا کا بھی لیا جا رہا ہو تو دراصل وہ غیر ہی کا لیا جاتا ہے. ہم نے ایسے تسبیح کرنے والے بھی دیکھے ہیں جو انگلیوں سے تسبیح خدا کی کر رہے ہوتے ہیں اور زبان سے گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، نفسانی خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ حقیقت پر نظر رکھتا ہے. یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدا کی کس حقیقت پر نظر ہے، آپ کی اپنی نظر اسی حقیقت پر ہونی چاہیے، ورنہ آپ کی نگاہ اور خدا کی نگاہ کے فیصلے مختلف ہوں گے. اس لیے اس تفریقوں کو دور کریں. جب تک آپ کی نظر سچی نہیں ہوتی آپ اپنی ذات کا خدا کی نظر سے مطالعہ کر ہی نہیں سکتے. آپ کو علم ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے. بس اسی وجہ سے میں نے تفصیل میں جا کر بتانا شروع کیا کہ جھوٹ کا بت ہے سب سے بڑا بت جو عبادت کے خالص ہونے کی راہ میں حائل ہے. اس کو توڑو اور اس کو توڑو تو اکثر بت ٹوٹ جائیں. لیکن اور بھی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، جن کی تفاصیل احادیث میں بیان ہوئی ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان میں سے ایک ایک موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھول کر یہ باتیں پیش کروں گا. اس وقت جھوٹ کے مضمون کے سلسلے میں یہ تیسرا خطبہ ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے خطبے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ قومیں جو جھوٹی ہیں ان کی اقتصادیات میں برکت نہیں ہے. اور صرف یہ فرد کا معاملہ نہیں، جھوٹ قوموں کے رزق کو چھین لیتا ہے. اور بظاہر انسان جھوٹ کو رب بنا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایسا ظالم رب ہے، ایسا دھوکے باز رب ہے کہ ایک ہاتھ سے کچھ دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے اس سے بہت زیادہ واپس لے جاتا ہے. چنانچہ میں نے اس کی مثالیں دی. یہاں دیندار یا غیر دیندار کا فرق نہیں ہے. وہ قومیں جو سچی ہیں ان کے رزق میں ضرور برکت پڑتی ہے. چنانچہ مشرق بعید کی قوموں کی مثال آپ کے سامنے رکھی، جاپان کی مثال سامنے رکھی کہ وہ خدا کو بھی نہیں مانتے، یعنی بھاری اکثریت نہیں مانتی، لیکن سچ بولتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں جہاں جن قوموں میں سچ بولا جا رہا ہے وہاں رزق میں بہت برکت ہے. تو ہمارے تیسرے دنیا کے ممالک کو بھی اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے. اس خطبے کے بعد یہ حدیث میرے سامنے آئی جس میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہ والدین سے نیک سلوک عمر کو بڑھاتا ہے، جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے، اور دعا قضاء و قدر کو بدل دیتی. 3 باتوں میں انسانی زندگی کے سارے مسائل حل ہو گئے. انسان اپنی عمر اور صحت کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے، اور یہ نقطہ بیان فرمایا کہ والدین سے نیک سلوک عمر کو بڑھاتا ہے. ہمارے ہاں بہت سے والدین ہیں جو بچوں کی شکایت
اگر زبان پر نہیں لاتے تو دل میں ضرور رکھتے ہیں. اور بڑے محروم ہیں وہ بچے جو ماں باپ کی خدمت کی عمر کو پہنچتے ہوں یا جب خدمت کی توفیق ملے ماں باپ زندہ ہوں اور پھر ان کی خدمت نہ کر سکیں. تو یہ نصیحت بھی ضمناً آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ اپنی عمر اور صحت اور اپنے بچوں کی عمر اور صحت کے خواہاں ہوں تو اپنے ماں باپ کی جس حد تک توفیق کو خدمت کریں. جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے، بڑھاتا نہیں. یہ بات بہرحال سچی ہے. اس لیے جھوٹ کے ذریعے رزق کمانے والوں کے لیے یہ انذار ہے، یہ وعید ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ رزق ان کا بڑھ رہا ہے، لیکن نہ انفرادی طور پر بالآخر جھوٹ کے سے کمائے ہوئے رزق میں برکت رہتی ہے، نہ قومی طور پر برکت رہتی ہے، اور پھر دعا قضاء و قدر کو بدل دیتی. یہ عجیب نکتہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات بیان فرمائی ہے، غیر ممکن کو یہ ممکن سے بدل دیتی ہے. اے میرے فلسفیوں، زور دعا دیکھو. قضاء و قدر کے خلاف انسان کی کوئی تدبیر کام نہیں کر سکتی. اسی کو غیر ممکن کہا جاتا ہے. جب قضا فیصلہ دے دیتی ہے تو اس کو ٹالنا ناممکن ہو جاتا ہے. مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مدرسے میں تعلیم پائی، آپ ہی کی حکمت کی باتیں آگے پہنچائیں. چنانچہ یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا بیان فرمودہ نکتہ ہے کہ قضاء و قدر کو دعا بدل سکتی ہے. بس جس شخص کو قضاء و قدر پر کمندیں ڈالنے کا اختیار حاصل ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کو کیا چاہیے. اور یہ کمندیں دعا کی کمندیں ہیں جو عرش الہی تک پہنچتی ہیں اور آسمان کے کنگروں پر پیوستہ ہو کر خدا تعالیٰ کی تقدیر کو جنبش دیتی. اور جب آسمان پر تقدیر جنبش میں آتی ہے تو زمین کی تقدیریں اس کے تابع کام کرتی ہیں، ان کی مجال نہیں کہ ان سے الگ کوئی رستہ اختیار کر سکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدظنی سے بچو، کیونکہ بدظنی سخت قسم کا جھوٹ ہے. یہ بات وہ ہے جس کی بنیاد قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم میں جہاں واقعہ عفق کا ذکر ہے اور بھی بعض مقامات پر اس مضمون پر روشنی پڑتی ہے کہ جو شخص ظن کی بنا پر کسی کو داغدار کرتا ہے وہ لازماً جھوٹا ہے. خدا کے نزدیک وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے. یہ بحث ہی نہیں آتی کہ وہ واقعہ ہوا تھا، ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا. ظن کے ذریعے کسی کو متہم کرنے کا خدا نے کسی بندے کو حق نہیں دیا. اور دنیا کے اکثر فساد بدظنی کے ذریعے ہوتے ہیں. تو یہ بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطیف نظر تھی جو اس بات تک پہنچی اور یہ خدا ہمارے سامنے کھول دیا. ورنہ قرآن کریم ہم بھی پڑھتے ہیں، عام پڑھنے والوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ اصل مراد کیا ہے. وہ مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھی اور تفصیل سے یوں بیان فرمائی، بدظنی سے بچو کیونکہ بدظنی سخت قسم کا جھوٹ ہے. اور بدظنی کی مزید قسمیں یوں بیان فرمائیں ہیں، ایک دوسرے کی عیب کی ٹوہ میں نہ رہو، اپنے بھائی کے خلاف تجسس نہ کرو. اب یہ عجیب لطیف کلام ہے کہ بظاہر بدظنی اور تجسس دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عارفانہ نظر اس بات کو پا گئی کہ اگر پہلے بدظنی نہ ہو تو تجسس کا بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تجسس اور دوسرے کی عیب کی تلاش کرنا یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے پہلے بدظنی ضروری ہے. جس پر آپ نیک زنی کرتے ہیں کبھی اس کا بھی تجسس کیا ہے، کبھی اس کے عیب بھی تلاش کیے ہیں. اس کے برعکس بات ہوتی ہے، جس کے ساتھ محبت ہو، جس کے ساتھ پیار ہو، جس پر انسان حسن ظن کرتا ہو، اس کی برائی دکھائی بھی دے تو انسان آنکھیں بند کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے. امکان نظر آئے، احتمال کسی بات کا نظر آئے تو 100 دوسرے
بہانے ڈھونڈتا ہے اس بات کو نہ ماننے کے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کی یہ قسم بھی بیان فرما کر ہم پر بے حد احسان فرمایا کہ بدظنی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اس سے بچو. اگر اس سے بچو گے تو معاشرہ تمہاری شر سے بچ جائے گا اور معاشرہ امن میں آ جائے گا. اپنے بھائی کے خلاف تجسس نہ کرو، اچھی چیز ہتھیانے کی حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، دشمنی نہ رکھو، بے رخی نہ برتو. اب یہ بظاہر ساری چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن ان کی بنیاد ایک ہی بات میں ہے کہ کسی شخص سے محبت کی بجائے نفرت ہونا، کسی شخص سے پیار کے تعلق کی بجائے اجنبیت کا تعلق یا دوری کا تعلق یا دشمنی کا تعلق ہونا. قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے ایسے لوگوں کا حال بیان کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی ہے اور ان کو غنیمت ہاتھ آتی ہے تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور اس تکلیف کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کاش ہم بھی وہاں ہوتے تو ہم بھی حصہ پاتے. اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں شکر ہے ہم وہاں نہیں تھے ورنہ ہمیں بھی تکلیف پہنچ جاتی. تو دراصل بنیادی طور پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرو، ایک دوسرے کا بھائی بننے کی کوشش کرو. مومن اخوہ ہوتے ہیں ایک دوسرے، اور جو شخص سمجھتا ہے کہ یہ مومن میرے بھائی ہیں، اگر یہ سمجھنے کے باوجود یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو اس کا بھائی ہونے کا تصور جھوٹا ہے. یہ علامتیں ہیں بیماریوں کی جو دلوں میں پوشیدہ ہیں، اور ان علامتوں کو ظاہر و باہر کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیماریوں کو پہچاننے کا ایک عظیم نسخہ ہمیں عطا فرما دیا. اب دیکھ لیجئے، جو بدظنی کرتا ہے وہ جس سے پیار ہو، محبت ہو، اس پہ بدظنی نہیں کیا کرتا. جو کسی کے عیب جوئی کرتا ہے، برائیوں کی تلاش میں رہتا ہے، اگر محبت اور پیار ہو کبھی ایسا نہیں کر سکتا. اچھی چیز ہتھیانے کے لیے اپنے پیارے سے متعلق خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. جتنا پیار بڑھے اتنا دل یہ چاہتا ہے کہ جو چیز مجھے اچھی ملی ہے میں اس کو دے دوں، اور جو چیز اچھی خود نصیب ہو رہی ہو اور اپنے پیارے کے پاس نہ ہو، وہ بعض دفعہ وہ اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی، اسے انسان کو خوشی کی بجائے تکلیف ہونے لگتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد باہر سے اعلیٰ قسم کی چکیاں آئیں اور بہت ہی عمدہ آٹا پہلی دفعہ جب ان چکیوں سے نکلا تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حضور پیش کیا گیا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نمائندہ تھی. جب آپ نے اس آٹے کی بنی ہوئی روٹی کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ کی خادمہ نے عرض کیا کہ تو اتنا اچھا آٹا ہے، اس سے لطف اٹھانے کی بجائے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا آقا، میرا باپو جو زندہ تھا اس وقت یہ آٹا میسر نہیں. جنگ احد میں آپ کے دان شہید ہوئے، وہ موٹا جھوٹا آٹا جو ہم بنایا کرتے تھے، اس وہ دانتوں کے میں اس کے ٹکڑے، بعض دفعہ گندم کے ٹکڑے وغیرہ، یہ جو کے ٹکڑے آ جاتے تھے اور تکلیف پہنچتی تھی. اس لیے یہ آٹا میرے لیے راحت کا نہیں، غم کا موجب ہے. یہ محبت کی نشانی، یہ پیار کی سچی علامت. بس جس بھائی سے پیار ہو اس کی چیز کی طرف لالچ کی نظر انسان ڈال ہی نہیں سکتا. اگر اپنے بھائی کی طرف آپ لالچ کی اچھی چیزوں کی طرف آپ لالچ کی نظر ڈالتے ہیں تو یہ تھرمامیٹر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے. اس میں اپنا ٹیمپریچر دیکھ سکتے ہیں. یہ محبت کا ٹیمپریچر ظاہر نہیں کرے گا، نفرت کا ٹیمپریچر ظاہر کرے گا. فرمایا حرص نہ کرو، اچھی چیز ہتھیانے کی حرص نہ کرو، حسد نہ کرو. اور مضمون کھلتا چلا جا رہا ہے، دشمنی نہ کرو. پھر فرمایا بے رخی نہ برتو. پہلے تو مضمون آگے بڑھ رہا تھا، اب اس کا ایک اور کنارہ پیش فرما دیا کہ دراصل جب تم اپنے کسی بھائی سے بے رخی کرتے ہو تو وہاں بھی
محبت کا فقدان ہے جو آگے پھر ان سب چیزوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تبھی انبیاء کو خدا تعالیٰ نے یہ اپنے دشمنوں کو یہ جواب سمجھایا کہ جن کو تمہاری آنکھیں حقیر اور گھٹیا جانتی، میں ان سے وہ سلوک نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے خدا کی خاطر مجھے قبول کیا، اس لیے مجھے ان سے محبت اور پیار ہے۔ بس خدا کی خاطر ایمان لانے والوں کے لیے یہ بحث ہی نہیں رہتی کہ کوئی کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، کس حال میں ہے، اس سے بے رخی نہیں برت سکتا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک غیر مسلم سردار سے محو گفتگو تھے، اور اس وقت ایک نابینا مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے بات میں دخل دینا شروع کر دیا۔ اب یہ بات میں دخل دینا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ چونکہ نو مسلم غیر مسلم ہدایت کی باتیں سننے آ رہا ہے، اس پر برا اثر نہ پڑے، آپ کو سمجھانا بھی چاہا، لیکن دل میں یہ بھی خیال تھا کہ اس غریب کی دل شکنی ہوگی۔ تو کیسا عجیب لطیف انداز اختیار فرمایا، اپنے ماتھے پر ہلکے سے بل ڈالے، جس سے اس دیکھنے والے غیر مسلم کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات پسند نہیں فرما رہے کہ کوئی اور شخص آ کے ہماری باتوں میں دخل دے۔ اور چونکہ وہ دخل دینے والا اندھا تھا، اس لیے اس کو بل دکھائی نہیں دیے، اس کی دل شکنی نہیں ہوئی۔ مگر اس کے باوجود قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ نے وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پر بل ڈالا اور چہرہ دوسری طرف کر لیا، اس لیے کہ ایک اندھا اس کے پاس اپنے دین کی باتیں پوچھنے کے لیے آیا۔ قرآن مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ ناراضگی کا اظہار ہے، لیکن حضرت مسلم موعود نے اس کی تفصیل بہت ہی لطیف بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ناراضگی کا اظہار نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی اعلیٰ درجے کے اخلاق کا ذکر ہے، اور وہی ذکر ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ اندھے کو زبان سے کچھ نہیں کہا، اس لیے جب اس کی دل شکنی نہیں ہوئی تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اخلاق سے کسی معنی میں بھی گری ہوئی بات ہے۔ اور مہمان کی عزت افزائی فرما لی، جب اس کی طرف سے منہ اعراض کیا اور ماتھے پر بال ایک آدھ بال آیا ہوگا، جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو محبت کے تقاضے جب اس طرح متضاد بھی ہو جائیں تو ایک لطیف روح کس شان کے ساتھ ان تقاضوں کو ادا کرتی۔ لیکن غریب سے غریب اور آنکھوں سے معذور کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دل شکنی کی کوئی بات نہیں۔ بس میں یہ بات اس لیے کھول رہا ہوں کہ بعض دوسرے مسلمان بھی اس خطبے کو سنتے ہیں، وہ بھی یہ تفسیریں سنتے ہیں۔ یہ غلط الزام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ پر ناراضگی کے اظہار کے طور پر خدا تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آپ نے تو کوئی اخلاق سے گری ہوئی، ذرا سی گری ہوئی بات بھی نہیں، بلکہ نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق کا اظہار فرمایا جب اپنے غریب غلام کی یہ دلداری فرمائی اور اس کی دل شکنی سے اعراض کرتے ہوئے آنے والے مہمان کی عزت افزائی بھی فرما دی، اور اس باریک پل صراط سے بغیر لڑکھڑائے ہوئے گزر گئے۔ تو محبت کے تقاضے بعض دفعہ متضاد بھی ہوں تو ذہین اور لطیف انسان، لطیف جذبات اور لطیف فکر کا مالک انسان ان سب تقاضوں کو بیک وقت پورا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا ہے۔ لیکن کجا یہ کہ ایک انسان دوسروں سے بے رخی برتنے کا عادی ہو، بعض دفعہ یہ چیز بڑی بڑی ٹھوکروں کا موجب بن جاتی۔ مجھے ایک صاحب نے خط لکھا کہ فلاں بڑا آدمی، اس کو تو بڑے آدمی سے کچھ زیادہ ہی متاثر تھا بیچارہ، لیکن میں
مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، ہر بات میں اس کی تائید نہیں کر رہا. فلاں بڑے آدمی کو میں ربا لے کے گیا اور وہاں فلاں صاحب مسجد میں باتیں کر رہے تھے اور میں ان کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا آدمی ہے وہ ایسے، اور وہ اپنی باتوں میں مصروف رہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اعراض میں یہ بات بھی دراصل داخل ہے. جب کوئی شخص کسی کے پاس پہنچتا ہے، ہر انسان باتوں میں مصروف ہو، کچھ نہ کچھ اس کی طرف التفات چاہیے، کچھ نہ کچھ اشارے سے ہی عرض کر دے آدمی کہ میں ابھی فارغ ہوتا ہوں، یا السلام علیکم کہہ کے بات کر کے پھر اجازت لے کر دوسری باتوں میں مصروف ہو جائے. تو جماعت احمدیہ کو بہت اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھانا چاہیے. اور یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے رخی نہ برتو، اس سے آپ بچیں گے تو اس سے بعد کی چیزوں سے بھی بچ جائیں گے. یہ پہلا ٹھوکر کا قدم ہے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی ریا، کوئی جھوٹ، کوئی غیر کے لیے محبت کی کمی تو نہیں ہے. اور اس طرح آپ اپنے نفس کے اندرون کی باریک باتوں سے بھی آگاہ ہو سکتے ہیں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور رنگ میں اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے، جس طرح اس نے حکم دیا ہے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، جیسا خدا نے حکم دیا ہے. مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس کو ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں جانتا. اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. بیان کرنے والے کی یہ تشریح ہے، یعنی مقام تقوی دل ہے. یہ بھی مضمون درست ہو سکتا ہے، مگر میں تو اس مضمون کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تقوی کی آماجگاہ ہے. اگر کسی نے تقوی سے آشنائی حاصل کرنی ہے تو اس دل سے آشنائی حاصل کرے. تقوی کے انداز سیکھنے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکنوں سے وہ انداز سیکھیں. تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، 100% درست بات ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دل ہی کا تقوی تھا جو بعد میں لاکھوں کروڑوں دلوں کا تقوی بن گیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ چشم رواں کے بخل کے خدا دے ہم یا قطرہ ز بحر کمال محمد است. تو واقعتاً ایک قطرہ سمندر بن جایا کرتا ہے، اور ساری دنیا میں آج سے اس زمانے سے لے کر آج تک 1400 سال سے کچھ زائد عرصہ ہو گیا، کروڑوں اربوں مسلمانوں کو جو تقوی کی توفیق ملی، تھوڑی ہے بہت، اسی دل سے پھوٹا تھا جس کی طرف اس وقت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اشارہ کر رہی تھی اور فرما رہے تھے تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. بس ہمیں اس دل سے تقوی سیکھنا چاہیے، اور اس دل کی اداؤں سے آشنائی کے بغیر ہم اس دل سے تقوی کیسے سیکھیں گے؟ تو سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً ان حصوں کے مطالعے کا ذوق پیدا کرنا چاہیے اور جستجو کے ساتھ وہ مطالعہ کرنا چاہیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تعلقات کی آزمائشوں میں اپنے سیرت کے جلوے دکھاتے رہے. وہ آزمائشوں کے وقت ہیں جو ہم سب پر آتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان آزمائشوں پر اس طرح پورا اترتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں پر پورا اترے. بس اگر تقوی سیکھنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پر گہری نظر ڈالنا اور محض سیرت کا سرسری مطالعہ نہ کرنا بلکہ گہری نظر سے اس دل میں ڈوب کر اتر کر آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو باتیں آپ سنتے ہیں وہ ایک عام انسان کی باتیں نہیں ہیں. اس لیے جب آپ وہ باتیں سنتے ہیں تو سطحی حسن سے متاثر ہو کر وہیں بات نہ چھوڑ دیا کریں. ایک انسان باغ سے گزرتا ہے، پھولوں کا رنگ دیکھتا ہے، خوشبو بھی سونگتا ہے، اس نے بھی ضرور اس باغ سے کچھ فیض پایا، لیکن ایک شہد کی مکھی ہے جو اس کے دل میں اترتی ہے، اس کا رس چوستی ہے
اس کا فیض کچھ اور رنگ رکھتا ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بہت گہرائی ہے، اور بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اس دل میں اتر کر تقویٰ کا رس لینے کی کوشش کریں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دھڑکتا تھا۔ فرمایا ایک انسان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں: اس کا خون، اس کی آبرو، اس کا مال۔ اکثر مسلمان ممالک میں تو اب خون بھی حلال ہو گیا ہے، اور دوسری 2 چیزیں تو پہلی حلال تھیں۔ بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں شاید اس وقت دوسرے تمام مسلمان ممالک کی نسبت بھائی کا خون زیادہ ارزاں ہو چکا ہے۔ بھائی کا تو اور معاملہ ہے، ہمیشہ ہر روز ایسی اندوہناک خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ کسی نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنی بہن کو قتل کر دیا، اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دیا، اور روزمرہ کا دستور بن چکا ہے کہ ذرا سی ادنا سی ناراضگی پر انسانی خون لے لیا جائے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر یہ دھمکی دینا کہ ہم تو یہ جان لے لیں گے۔ کوئی خدا کا خوف باقی نہیں رہا۔ اس کا آغاز حضور فرماتے ہیں بے رخی سے ہوا تھا۔ جب سوسائٹی میں ایک دوسرے سے بے رخی پیدا ہو جائے تو جو سفر اختیار کرتی ہے سوسائٹی، یہ اس کی آخری منزل ہے۔ تو بے رخی کو معمولی نہ سمجھیں۔ جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے اس کی عزت افزائی کریں، اگر وقت نہ بھی ہو تو کچھ جہاں تک ممکن ہے اس نے سلوک کے ذریعے اس کے دل میں یہ بات جاگزی کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اس سے برتر نہیں ہیں، آپ اس کی خاطر چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی مجبوری ہے۔ اگر اس بنیاد پر آپ قائم ہو جائیں تو پھر اگلی خیر کی عمارت لازماً تعمیر ہوگی، اور شر کے ہر پہلو سے آپ بچتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں اگر غلط پتھر رکھا گیا اور بے رخی کے اوپر آپ کے اخلاق کی تعمیر ہوئی تو اس کی بالائی منزلوں پر پھر خون لکھا ہوا ہے۔ اس منزل تک پہنچنا پھر لازماً ایک وقت کی بات ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جو قومیں اس نصیحت سے بے اعتنائی کرتی ہیں وہ اس منزل تک بھی پہنچ جایا کرتی ہیں۔ 3 چیزیں میں دوبارہ بتاتا ہوں حرام ہیں: مسلمان کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال۔ آبرو تو اتنی حلال ہو چکی ہے کہ راستہ چلتے ایک دوسرے کی سروں سے ٹوپیاں اچھالی جاتی ہیں، بے عزتیاں کی جاتی ہیں، سخت کلامی کی جاتی ہے، گندی گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں دیہات میں تو بدنصیبی سے ہل چلانے والا اور کچھ نہیں تو جانوروں کو گالیاں دیتا چلا جاتا ہے، اور بڑی غلیظ اور گندی گالی۔ خاص طور پر پاکستان کو میں نصیحت کرتا ہوں، ہندوستان کو بھی، لیکن پاکستان کو بہت زیادہ نصیحت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایسا ملک ہے جس کی بھاری اکثریت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتی۔ اپنی زبان کو پاک کریں، اپنے بھائی کو اپنی زبان کے شر سے بچائیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ باقی سب برائیاں بھی پھر مٹنی شروع ہو جائیں گی۔ اور جہاں تک مال کا تعلق ہے، یہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر غیر کا مال حلال ہے۔ پہلے مولویوں نے یہ فتوے دینے شروع کیے کہ مسلمان کا مال تو حرام ہے، لیکن غیر مسلم کا مال بے شک کھاؤ، لوٹو، جو مرضی کرو۔ جب ایک دفعہ بدی کی راہ کھل جائے تو پھر وہ قدم کسی ایک جگہ رک نہیں سکتے، بدی تو لازماً پھر آگے بڑھتی۔ اب یہ حال ہے کہ ہر ایک کا مال حلال ہے، اپنا مال ہے جو حرام ہے، کیونکہ اس میں حرام کی آمیزش ہو چکی۔ شاید ہی کوئی ایسا مال ہوگا جو واقعتاً حلال ہو، بس عملاً یہ صورت ہے کہ ہر غیر کا مال حلال بن گیا ہے، جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا، اور اپنا مال جس کو حلال بنانے پر زور دیا تھا وہ حرام ہو چکا ہے۔ کیسی بدنصیبی! اس ایک حدیث میں تمام دنیا کے معاشروں کی اصلاح کے سامان موجود۔ یہ 3 باتیں ہیں جنہیں اگر مسلمان اپنا لیں تو مسلمانوں کے مقدر بن جائیں۔
اگر غیر اپنا لیں تو ان کی تقدیریں بدل جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قطع نظر اس کے کہ کسی کا مذہب کیا ہے، اگر حضور کی ان 3 نصیحتوں پر کوئی عمل کرے تو اس کی دنیا لازماً سنور جائے گی۔ اور جو 3 باتیں دنیا سنوارنے کی بیان فرمائی گئی ہیں، یہ تینوں نیکی کی باتیں ہیں، اور نیکی کے نتیجے میں پھر اور نیکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان 3 نصیحتوں پر عمل کرنے کے ذریعے جن قوموں کی دنیا سنورے گی، ان کا دین بھی سنور جائے، دنیا ہی نصیب نہیں ہوگی، ان کو آخرت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر غیروں کو توفیق نہیں دے رہا تو احمدیوں کو تو کم سے کم یہ توفیق ہونی چاہیے کہ جس رسول کی محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جس کا کلمہ پڑھنے کے جرم کی سزا کے نتیجے میں جیلوں میں جاتے ہیں، مال لوٹے جاتے ہیں، بازاروں میں ان کو دھکے پڑتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، کھانوں میں بلایا جاتا ہے، جس رسول کی محبت میں یہ دکھ اٹھا رہے ہیں، اس رسول کے فیض سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنوارتے کیوں نہیں؟ ان باتوں پر اگر ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو اس محبت کی جو سزا دی جا رہی ہے اس سے ہزاروں لاکھوں گنا اس محبت کا فیض آپ کو پہنچے گا۔ بس بڑی بد نصیبی ہوگی کہ محبت کے نتیجے میں سزا تو پا رہے ہیں اور محبت کے فیض سے محروم ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے جن میں وراثت کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا تھا۔ یہ جھوٹ کا مضمون ہے اور جھوٹی قسم کی بات پر پھر یہ آگے بات چل پڑتی ہے۔ بہت سے مسلمان ممالک خصوصاً ہند و پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھائی کا مال ہتھیانے کے لیے یا غیر کا مال ہتھیانے کے لیے عدالتوں میں بے فکر اور بے دھڑک جھوٹی قسمیں کھائی جاتی، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا، اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کے پاس 2 آدمی آئے جن میں وراثت کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا تھا اور معاملہ پرانا ہو جانے کی وجہ سے ثبوت کسی کے پاس نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا، میں انسان ہوں اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی زیادہ لسان ہو اور بات کو بڑے عمدہ انداز اور لہجے میں بیان کر سکتا۔ وہ سوسائٹی جھوٹ سے پاک تھی، لیکن جھوٹ کی باریک قسموں میں چرب زبانی کے ذریعے غلط حق حاصل کرنا بھی شامل ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باریک جھوٹ کی قسم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہو سکتا ہے چرب زبان ہو، عمدہ طریق پر بات بیان کرے اور میں اس سے متصف ہو کر کوئی رائے قائم کر لوں اور اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، حالانکہ حق دوسرے فریق کا ہو۔ ایسی صورت میں اس فیصلے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور اپنے بھائی کا حق نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے وہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اسے دلا رہا ہوں۔ اگر وہ لے گا تو قیامت کے دن وہ سانپ بن کر اس کی گردن پر لپٹا ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر دونوں کی چیخیں نکل گئیں اور ہر ایک نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ ساری جائیداد میرے بھائی کو دے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کتنا اعلیٰ درجے کا ایمان تھا، کیسا یقین تھا، کیسی محبت تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا کامل یقین تھا ان وعید پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا کرتے تھے کہ قیامت کے دن یہ تمہیں ملے گا۔ کتنے ہمارے قضیے ہیں، کس آسانی سے نپٹ جائیں اگر اس حدیث پر انسان نگاہ رکھے اور اپنے معاملات قضا میں پیش کرتے ہوئے واضح جھوٹ تو درکنار، ادنا سے چرب زبانی کے ذریعے بھی غیر کا حق لینے سے اجتناب کیا جائے۔
یہ اگر ہو جائے تو ہم جماعت احمدیہ کی قضا کا اکثر کام جو ہے وہ ہلکا ہو جائے اور مقدموں تک نوبت ہی نہ پہنچے. دراصل اس مزاج کے لوگ مقدمہ بازی کرتے ہی نہیں، اس تک پہنچتے ہی نہیں. مقدموں سے پہلے پہلے ان کے معاملات نپٹ جایا کرتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ اچھا تم یوں کرو کہ اندازے سے جائیداد کے 2 حصے کر لو اور پھر قرہ ڈال لو، اور جس کے حصے جو جائیداد کا حصہ ہے وہ لے لے، اور اگر وہ سمجھتا ہو کہ قرے میں بھی دوسرے کو کچھ زیادہ مل گیا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے، اس خیال کو دل سے نکال دے کہ بھائی کو کچھ زیادہ مل گیا ہے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے ابتلا سے ٹل گئے. اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرمایا آج دنیا کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے. جس پہلو اور رنگ سے دیکھو جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں. جھوٹے مقدمہ کرنا تو بات ہی کچھ نہیں، جھوٹے اسناد بنا لیے جاتے ہیں. یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے. اب اندازہ کریں کہ اس زمانے میں جبکہ مقابلتاً جھوٹ بہت ہی کم تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹ سے کیسی کرا تھی کہ وہ تھوڑا سا جھوٹ بھی جو دکھائی دیتا تھا اس سے طبیعت کو گھن آتی تھی اور یوں لگتا تھا کہ ہر طرف جھوٹ پھیل ہے. آج کے زمانے میں جو حال ہو چکا ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے. یہی باتیں 100 گنا بڑھا لیں تو آج کی حالت یہ ہے. فرماتے ہیں کوئی امر بیان کریں گے تو سچ کا پہلو بچا کر بولیں گے. کیسا پیارا کلام ہے. سچ کا پہلو بچا کر بولیں گے. طرز ایسی اختیار کریں گے کہ سچ کا پتہ نہ لگے. جو سچ بولنے والے بھی ہیں وہ سچ سے دامن بچا کر اس رنگ میں بیان کر دیں گے کہ سچ کی طرف کوئی بات اشارہ نہ کر جائے. اب کوئی ان لوگوں سے جو اس سلسلے کی ضرورت نہیں سمجھتے پوچھے کہ کیا یہی وہ دین تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے؟ آپ تو وہ دین لے کر آئے تھے جس کا میں نے ابھی اس حدیث میں ذکر کیا ہے. لیکن آج عملاً کیا ہو رہا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پوچھے ان سے کوئی کیا یہی وہ دین تھا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو نجاست کہا تھا، اس سے پرہیز کرو. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے بت پرستی کے ساتھ جھوٹ کو ملایا ہے. جیسا احمق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے، ویسے ہی صدق اور راستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بت بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ملایا اور اس سے نسبت دی. جیسے ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے، جھوٹ بولنے والا بھی یعنی بت کے ذریعے سے نجات چاہتا ہے، یہ مراد ہے. جیسا کہ ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے، جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے بت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بت کے ذریعے نجات ہو جائے گی. کیسی خرابی آ کر پڑی ہے. اگر کہا جاوے کہ یہ کیوں بت پرستی کرتے ہو، اس نجاست کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں کیوں کر چھوڑ دیں، اس کے بغیر گزارا نہیں. آج آپ کسی جگہ یہ بات کر کے دیکھ لیں، ہمیشہ یہی جواب ملے، ٹھیک ہے دنیا میں رہنا ہے، گزارا اس کے بغیر ہو مجبوری. اپنے معبود کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا؟ جس نے جھوٹ کو معبود بنا لیا ہو وہ اس بات میں تو سچا ہے کہ اس کا اس بت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. لیکن اس بات میں جھوٹا ہے کہ انجام کار وہ اس کے کسی کام آیا. جھوٹ کا بت ہمیشہ دغا کرتا ہے، انجام کار ضرور نقصان پہنچاتا ہے. فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنا مدار سمجھتے ہیں، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے اور بھلائی اور فتح اسی کی ہے. خدا تمہیں نعمت وحی اور الہام اور مکالمات اور مخاطبات الہیہ سے ہرگز معروم نہیں رکھے گا. وہ تم پر وہ سب نعمتیں پوری کرے گا جو پہلوں کو دی گئیں. لیکن جو شخص گستاخی کی راہ سے خدا پر جھوٹ باندھے گا اور کہے گا کہ خدا کی وحی میرے پر نازل ہوئی، حالانکہ نہیں نازل ہوئی،
اور یا کہے گا کہ مجھے شرف مکالمات اور مخاطبات الہیہ کا نصیب ہوا، حالانکہ نصیب نہیں ہوا، تو میں خدا اور اس کے ملائکہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ وہ ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے خالق پر جھوٹ باندھا۔ تو وہ لوگ جو خدا کی مخلوق پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس سے بات نہیں کرتے، بالآخر ان کی زبانیں کھلتی ہیں، اور انہی میں سے وہ بدنصیب پیدا ہوتے ہیں جو خدا پر جھوٹ باندھنے لگتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو خدا کے سچوں پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ بھی دراصل خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ خدا کے پاک بندوں پر جھوٹ باندھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا پر جھوٹ باندھا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، احمدیوں کو خصوصیت کے ساتھ، مگر تمام مسلمانان عالم کو، بلکہ تمام دنیا کو جھوٹ کی نجاست اور جھوٹ کی خود پرستی سے نجات رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر. ما كان